خدا را میری بات کو سمجھیں. آج اگر احمدیت ان لوگوں کو کوٹ کرنا چاہتی ہے نا تو ان کو بھی ان کی طرح کا اعلان کرنا پڑے گا. وہ اعلان کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں جو نبی اور رسول کا لفظ آیا ہے، جو مسیح و مہدی کا لفظ آیا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کی تعویل کر دی جائے گی. وہاں پہ نبی سے نبی مراد نہیں ہے، رسول سے رسول مراد نہیں ہے، مسیح سے مسیح مراد نہیں ہے، مہدی سے مہدی مراد نہیں ہے. میں کہتا ہوں خدا کی لعنت ہو اس بندے کے اوپر جو اشرف علی کو یا چشتی کو اللہ کا رسول مانتا ہے. آپ بھی یہ بات کہیں کہ خدا کی لعنت ہو اس بندے پہ جو مرزا صاحب کو اللہ کا رسول مانتا ہے. اگر آپ وہ اصول اپلائی کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. احمدیت نے کہا کہ انہوں نے اپنا کلمہ بنانا تھا، کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دوبارہ آ گئے ہیں، لہٰذا میں کلمے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ بھی کلمہ بناتے. یہ بات مرزا صاحب کے بیٹے نے ریکارڈ پہ کہی ہوئی ہے. اگر رضی چاہیں کہ میں پیش کروں کہ یہ کہہ رہے جی کہ وہ دیکھو بریلویوں نے کہا کہ فلاں دیوبندی نے کلمہ پڑھوایا، دیوبندیوں نے کہا فلاں بریلوی نے کلمہ پڑھایا. ان کو اتنی بھی اصول کی بات نہیں پتا کہ اگر انہوں نے کسی آدمی کا دعویٰ نبوت اور رسالت ثابت کرنا ہونا تو اس بندے سے ثابت کرنا ہوتا ہے، نہ کہ دوسرے بندوں سے. مثال کے طور پہ آج اگر میں عبدالغفار جمبا کی کتابوں سے مسلم موعود کے متعلق باتیں کوٹ کرنی شروع کر دوں، رضی ان باتوں کو مانے گا؟ کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ ان کا فرقے دو مختلف ہیں، آپس میں ان کا معاملات ایک طرح کے نہیں ہیں. تو یہ امتیاز کے کلمے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ان کے پیر امتیاز نے تسلیم کیا کہ پیر میر علی شاہ ان کے پیر ہیں. کل انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ اردو ترجمہ دیکھیں یہ فارسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ عین دعوی عین یا آن نبی کا کرتے ہیں، نبی کے عین کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس پہ آج فتویٰ لگائیں جو ایسی بات کریں، کیونکہ کفر کی تعبیر بھی کفر ہوتی ہے، یہ آپ کے اصولوں میں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ وہ یہ باتیں نکالتے کہ ہاں یہ ہم نہیں ان کو نبی مانتے، لیکن صریحاً کفر ہے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، وہ یہی کہہ رہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں، چشتی اللہ کا رسول ہے. تو اس پہ فتویٰ لگے گا کفر کی تعویل نہیں ہوتی آپ کے اصولوں کے مطابق. دوسری بات یہ کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ صراحتاً کفر ہے. آپ کے علماء کہتے ہیں جو بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھائے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کوئی تعویل نہیں ہوگی. جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو اس کا آپ نے آج جواب دینا ہے. آپ نے کہا کہ ہاں وہ نبی نہیں مانتے اور اپنے آپ کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اشرف علی رسول اللہ، اللہم صلی علی نبینا و مولانا اشرف علی رسول اللہ. جو یہ کلمے پر آئے ان کا دفاع کرے، ٹھیک ہے، اس کی کیا تعویل جائز ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، کیونکہ آپ کے اصول ہے جو کفر کی تعویل کرے وہ بھی کافر ہے. پہلی بات، جو کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. دوسری بات، یہ صریحتاً ہے، صراحتاً ہے، اس میں تعویل بعد والے لوگوں نے اگر کی بھی ہے، انہوں نے کیا کیا کہ عین محمد، وہ بھی آپ کے نزدیک کفر اور گستاخی ہے. تو اس طرح بھی آپ پھنستے ہیں. پیر میر علی شاہ پہ کیا فتوی ہے اس کو آپ بتائیں ذرا. چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوائنٹ نمبر 1 جی، اب میں سب لوگوں سے چاہتا ہوں خدارا اگر آپ اس ساری بحث کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو اس بنیادی نقطے پہ غور کریں. جہاں تک دیگر فرقوں کا تعلق ہے، ان کی کتابوں میں جب کسی کے ساتھ رسول کے لفظ والی عبارت موجود پائی گئی، میری بات سنیں خدارا غور سے، انہوں نے ان عبارتوں کے بارے میں کہا کہ نہ یہ بندہ نبی اور رسول ہے، اور نہ اس کو نبی اور رسول ماننے والا مسلمان ہے، اور نہ یہ نبی اور رسول ہونے کا دعوے دار ہے. میں ایک علمی نقطہ اٹھا رہا ہوں، خدارا میری بات کو سمجھیں. آج اگر احمدیت ان لوگوں کو کوٹ کرنا چاہتی ہے نا تو ان کو بھی ان کی طرح کا اعلان کرنا پڑے گا. وہ اعلان کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں جو نبی اور رسول کا لفظ آیا ہے، جو مسیح و مہدی کا لفظ آیا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کی تعویل کر دی جائے گی. وہاں پہ نبی سے نبی مراد نہیں ہے، رسول سے رسول مراد نہیں ہے، مسیح سے مسیح مراد نہیں ہے، مہدی سے مہدی مراد نہیں ہے. آپ یہ اعلان کریں اور ساتھ آپ یہ بھی کہیں جیسے کہ وہ فرقے والے کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ کہے میں کہتا ہوں خدا کی لعنت ہو اس بندے کے اوپر جو اشرف علی کو یا چشتی کو اللہ کا رسول مانتا ہے. آپ بھی یہ بات کہیں کہ خدا کی لعنت ہو اس بندے پہ جو مرزا صاحب کو اللہ کا رسول مانتا ہے. اگر آپ وہ اصول اپلائی کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. خدا کی قسم آج میں رضی کو چیلنج کرتا ہوں، میں دیوبندی عالم بھی لے کے آنے کو تیار ہوں اور معتبر بریلوی بھی لے کے آنے کو تیار ہوں، اہل حدیث لے کے آنے کو تیار ہوں. وہ کہیں گے کہ جو آدمی کسی شخص کو اللہ کا رسول مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ آدمی پہ خدا کی لعنت اور وہ کافر ہے. کیا رضی یہ کرنے کو تیار ہے؟ جب دو باتوں میں مواصلت نہیں ہے تو رضی کیوں دھوکہ دینے کی ان باتوں کو بار بار کوٹ کرتا ہے؟ آخری بات، احمدیت نے کہا کہ انہوں نے اپنا کلمہ بنانا تھا، کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دوبارہ آ گئے ہیں، لہٰذا میں کلمے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ بھی کلمہ بناتے. یہ بات مرزا صاحب کے بیٹے نے ریکارڈ پہ کہی ہوئی ہے، اگر رضی چاہیں کہ میں پیش کر دوں. جی جزاک اللہ. تو پھر سے امتیاز نے ان کلمہ کا دفاع نہیں کیا. وہ کہتے کہ وہ ان کو رسول نبی نہیں مانتے. تو کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جو چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کے کلمے پر آئیں
وہ کفر نہیں اگر وہ تعویل کر دیں. آپ یہ کہیں کھل کے کہ جب اشرف علی تھانوی نے اپنے کلمے کا دفاع کیا وہ کفر نہیں تھا, نہیں تو آپ ان کے نام پہ فتویٰ لگائیں. جب پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا چشتی رسول اللہ اور کہ یہ عین ہونے کا دعویٰ ہے, عین نبی کا دعویٰ ہے, جس کو آپ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یہ کفر ہے, یہ گستاخی ہے, تو آج پیر میر علی شاہ پہ فتویٰ لگے گا کیونکہ انہوں نے وہی بات کی. تو کیا آپ تسلیم کرتے؟ سوال آپ جواب نہیں دے رہے. آپ کے انہوں نے نبوت کے دعوے نہیں کیے, انہوں نے واضح کہا ہے اشرف علی رسول اللہ نبی نہ اشرف علی رسول اللہ. کیا یہ کفر ہے یا جائز ہے؟ اس کو آپ لکھ لیں سوال, کیا یہ کفر ہے یا جائز ہے؟ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, کیا یہ جائز ہے؟ پھر آپ نے کہا میں ہر فرقے سے مولوی لے آؤں گا کہ یہ نبی نہیں مانتے. میں نے آپ کو کل بھی دکھایا آپ کے علماء آپ سے اختلاف کرتے ہیں, یہ ایک دوسروں پہ نبوت کے فتوے لگاتے ہیں اور یہ بھی ان کو کافری قرار دینا ہے. قاسم ننوتی پہ فتویٰ لگا, شاہ اسماعیل شہید صاحب پہ فتویٰ لگا کہ انہوں نے اپنے پیر کو نبی بنا دیا. یہ احمد رضا خان کا فتویٰ ہے. آپ کے پیر کہتے ہیں آپ کے مجدد محمد ابن عبد الوہاب نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے. تو اب آپ بتائیں کون مسلمان ہے, یا پیر میر علی مسلمان ہے یا عبد الوہاب؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہ ان میں سے کافر. آپ نے آج بتانا ان دونوں میں سے کون مسلمان ہے. پھر جو ان کی تائید کرے گا وہ بھی گیا, یا جو محمد ابن عبد الوہاب کو مسلمان کے وہ بھی گئے. پھر دوسروں کو نبوت کا دعویٰ, احمد رضا خان نے نبوت کا دعویٰ کے دیوبندیوں کے نزدیک, ان پہ بھی فتویٰ لگائیں. تو یہ ایک دوسروں پہ انہوں نے فتوے لگائے ہوئے ہیں نبوت کے دعوے دار پہ. تو آپ پھر بتائیں کیا چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اگر کوئی اس کی تشریح کرتا ہے کیا یہ کفر ہے یا جائز ہے؟ پھر آپ اپنے نام کا بھی بڑھا دیں. آج چلے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھی آج اس گفتگو کو سن رہے ہیں نا, میں نے ایک نقطے کو آخر تک آپ کے سامنے ریپیٹ اس لیے کرنا ہے کہ وہ آپ کے دل و دماغ میں اتر سکے. وہ کیا فکرہ ہے کہ باقی فرقوں والوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہے, اشرف علی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, یا جو بھی آپ نام لے لیں, جو آدمی ان کو رسول مانے وہ بھی کافر, جو ان کی رسالت کا دفاع کرے وہ بھی کافر. اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا, مجھے رضی نے کل بتایا کہ وہ ان باتوں کی تعویل کرتے, اور آج یہ وہ بات میرے پہ تھوپ رہا ہے. کل اس نے کہا کہ وہ لوگ اس بات کی تعویل کرتے ہیں اور وہ یہاں سے ان کا نبی اور رسول ہونا مراد نہیں لیتے. تو بھائی میں آپ کو آپ کی بات یاد کروا رہا ہوں, وہ میرے پہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اب میں جو نقطہ بیان کرنے لگا ہوں, یا خدا کے واسطے انصاف کرو. آج اگر احمدیت بھی ان فرقوں کے علماء کی طرح ان جیسا اعلان کر دینا کہ جو آدمی مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا رسول مانے یا اس کو اللہ کا رسول ہونے کا دفاع کرے وہ شخص کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے, ان لوگوں کا تو موقف یہ ہے, تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اور آخری بات یہ کرتا چلوں کہ یہ کہہ رہے جی کہ وہ دیکھو بریلویوں نے کہا کہ فلاں دیوبندی نے کلمہ پڑھوایا, دیوبندیوں نے کہا فلاں بریلوی نے کلمہ پڑھایا. ان کو اتنی بھی اصول کی بات نہیں پتا کہ اگر انہوں نے کسی آدمی کا دعویٰ نبوت اور رسالت ثابت کرنا ہونا تو اس بندے سے ثابت کرنا ہوتا ہے, نہ کہ دوسرے بندوں سے. مثال کے طور پہ آج اگر میں عبد الغفار جمبا کی کتابوں سے مسلم موعود کے متعلق باتیں کوٹ کرنی شروع کر دوں, رضی ان باتوں کو ماننے گا؟ کبھی نہیں مانے گا, کیونکہ ان کا فرقے دو مختلف ہیں, آپس میں ان کا معاملات ایک طرح کے نہیں ہیں. تو لہٰذا بھائی آپ اصول کی بات کیا کریں, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہاں سے ثابت کرنا کہ دوسری کتابوں سے چلے. پہلی بات یہ کہ لفظ نبی ضروری نہیں, یہ آپ کے علماء بار بار کہتے ہیں. خالد محمود صاحب دیوبندی مجدد نے واضح لکھے کہ لفظ نبی نہیں ضروری. اگر کوئی یہ کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے, یا تو وہ نبی ہے یا کذاب ہے, تو یہ نہ آپ کہیں کہ تشریح ہوگی. کفر کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. آپ یہاں آج بیٹھ کے ان کلمات کا دفاع کر رہے ہیں. آپ نے کہا اشرف علی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہ تو ان کو نبی نہیں مانتے. تو کیا اگر کسی کو نبی نہیں مانتے اور یہ کلمہ پڑھا رہے ہیں اپنے مریدوں کو, کیا یہ جائز ہے یا کفر ہے؟ اگر کفر ہے پھر جو ان کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس کو مسلمان کریں جس نے گستاخی اور کفر کی. اس کا آپ جواب دیں. پھر آپ نے کہا کہ تم مخالفین کی کتابوں سے دکھا رہے ہو. بھائی میرے وہ آپ کے پیر ہیں, پیر میر علی شاہ نے آپ کے مجدد محمد ابن عبد الوہاب کو نبی کہا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو آپ بتائیں کس نے سچ بولا ہے, کس نے جھوٹ بولا ہے؟ مسلمان ان میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق, اور پھر جو دوسرے کے کفر میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ان کلمات کا دفاع نہیں کر رہے کہ وہ اصل نبی تھے. ٹھیک ہے, بات میں مان لیتا ہوں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو اشرف علی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ کے کلمے پر آئے اور تعویل کریں, کیا یہ جائز تعویل ہے؟ کیا یہ اصل واقعات تھے جو یعنی ان کی جو اللہ نے ان کو یہ کلمے سکھائے, کیا یہ جائز تھا یا یہ کفر تھا؟ آپ بتائیں. آپ چھپ رہے اس سوال سے. پھر جو عین محمد کا دعویٰ ہے اور دعوے عین نبی کا دعویٰ ہے جو پیر میر علی شاہ تصدیق کرے لا الہ الا اللہ, چشتی رسول اللہ, اس کا بھی آپ دفاع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا آپ کو جواب آج دینا پڑے گا کہ کیا یہ جائز واقعات ہیں,
کیا یہ جائز ہے کہ اپنے نام کا کلمہ بندہ پر آئے یا یہ کفر ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس باری اس ٹرن کو رضی کی دوبارہ ریپیٹ کر کے سننا ہے پیچھے سے۔ رضی نے آج کیمرے کے اوپر اقرار کیا ہے کہ وہ جو عبارتیں موجود ہیں اس فرقے کے علماء کے مطابق وہ وہاں سے نبی اور رسول ہونا مراد نہیں لیتے بلکہ اس کی وہ تعویل کرتے ہیں۔ اب آج رضی کو میں چیلنج کروں گا کہ وہ آپ نے وہ تعویل پیش کرنی ہے اپنی ٹرن میں، اور اس تعویل کے اوپر میں حکم لگاؤں گا۔ اچھا جی، نبی اور رسول والی بات تو ختم ہوگی، اب بات آ گئی ہے تعویل پہ، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اب رضی نے عجیب بات کہہ رہا ہے کہ نبی کا لفظ سوری نہیں ہے۔ بھائی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول اتارا۔ ایک اصول اسے کہتے ہیں مفہوم مخالف، کانٹریری میننگ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ مرزا غلام قادیانی قادیان میں آنے والا رسول نہیں ہے تو نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹا ہے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے اللہ کے سچا ہونے کو قادیان میں رسول اتارنے سے جوڑ دیا ہے۔ یہ ہے لیول مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ جات کا، کہاں آپ کمپیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو ہے نا کتابوں سے، میں ان کی پیروں کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں۔ رضی یا تو واقعتاً آپ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے یا سمجھنا چاہ نہیں رہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نبوت اور رسالت کا مدعی بن کے سامنے آئے گا تو بھائی اس کی کتاب سے دعویٰ دیکھا جائے گا نا۔ وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، بات تو تب آگے چلے گی۔ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کریں۔ ہم مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت اور رسالت کو اس کی کتابوں سے دیکھتے ہیں، نہ کہ دو اوروں کی کتابوں سے۔ یہ وہ فرق ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور آخری بات پھر وہی کروں گا میں، آج اگر رضی یہ اعلان کر دے جس طرح باقی فرقوں کے علماء نے اعلان کیا کہ جو آدمی ان کو رسول مانے وہ کافر ہے، اگر رضی بھی اعلان کر دے کہ جو مرزا صاحب کو رسول مانے وہ بھی کافر ہے، تو پھر یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ پھر ہم جو دونوں آپ کو کا ایک ٹائم سمجھنے کی ختم بات ہو کریں گے۔ گیا۔